بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مانور، قرآن وظائف میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پلیز ناظرین میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بتاتی چلوں قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن وظائف کے ذریعے زندگی کی تمام مشکلوں و الجھنوں کا حل میری اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو موصول ہوتے رہیں گے۔ یہ وظائف پڑھنے کی آپ کو پوری اجازت ہے، اس لیے یہ قرآنی وظائف ہیں اور یہ وظائف جو ہے آپ بغیر کسی ڈر خوف کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میری ویڈیوز دیکھتے رہیے اور فیض حاصل کرتے رہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں اور اگر کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو میں بتاتے چلوں کہ وظائف جو ہوتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، اور وظائف میں ایک طریقے سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے اکثر علماء اکرام سے سنا ہوگا کہ بندہ جیسا اللہ سے گمان کرتا ہے اللہ اس گمان کے مطابق بندے کی حاجت پوری کرتا ہے۔ اور ناظرین جیسا گمان ہم کرتے ہیں اور جب ہم وظائف کرتے ہیں اور ہمارا یقین صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اور گھر کے سارے کام کاج چھوڑ کر دنیا کی ساری مصروفیات کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ وظائف دل سے پڑھتے ہیں تو بس اللہ ہی ہماری حاجت کو پوری کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہی ہماری حاجت پوری کرنے والا ہے۔ اور ہم اس یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہماری نیت اتنی صاف ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہر حاجت، ہر خواہش، ہر دعا کو قبول کر دیتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ بندہ میری طرف متوجہ ہو اور میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اور جبکہ ہم غلط فہمی میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری حاجت صرف یہ وظیفہ پڑھنے سے پوری ہوئی اور ہم پیر صاحب اور مرشد کی واہ واہ میں دن رات ایک کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف ان کی وجہ سے ہماری دعا قبول ہوئی ہے، تو ناظرین ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اس وظیفے کو پڑھ کے کامیابی حاصل کرنے میں سارا دار و مدار صرف ہماری محنت، سچی لگن، ہمارا پختہ یقین اور ہماری اچھی نیت کا ہوتا ہے، جسے اللہ قبول کر کے ہمیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کو ایسی ہی توجہ، یقین اور نیت اپنی باقی تمام عبادت کے لیے مطلوب ہوتی ہے۔ اور عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ کا نام نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا اصل عبادت ہے۔ تو ناظرین اب اس میں نہ ہم نے کوئی، تو ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا اس طرح کرنا ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، کیونکہ ہم تو صرف اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ فلاں پتھر انگلی میں پہن لو تمہاری حاجت یہ پتھر پوری کر دے گا، اور آپ اسے پہن بھی لیتے ہو، یا کسی پیر مولوی نے آپ کو کالا دھاگا دے دیا کہ یہ باندھ لو، اس کے باندھنے سے آپ کا کام ہو جائے گا، تو آپ باندھ بھی لیتے ہو، تو آپ کا گمان کیا ہوگا کہ اب یہ پتھر میں نے پہن لیا ہے، یہ دھاگا میں نے باندھ لیا ہے، اب میری حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو ناظرین اب اس میں نہ کوئی ہم نے جسم کو تھکانے والی محنت کی اور نہ ہی اللہ رسول کا کوئی ذکر کیا، بس پتھر اور دھاگے کو اپنی حاجت پوری کرنے والا مان لیا، تو شاید ہی نہیں، میرے خیال سے یہ یقیناً ہے کہ یہ شرک کے قریب ہو۔ یاد رکھیں ہمیں جو کامیابی وظیفہ کرنے سے ہوتی ہے وہ دراصل اس طرح ہماری تقدیر میں اس وظیفے کے ذریعے سے ہونا لکھی ہوتی ہے۔ تو ناظرین لہٰذا ہمیں بالکل اس طرح وظائف کو اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری تمام حاجت کو پوری کریں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ تو ناظرین آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ یہ ہے، تو ناظرین وہ وظیفہ یہ ہے، اس وظیفے کی مدد سے آپ اپنا کوئی بھی کام جو مشکل ہو یا کسی وجہ سے رکا ہوا ہو وہ بآسانی پورا کر سکتے ہیں اور ناکامی سے بچ سکتے ہیں۔ یا اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اس وظیفے کی مدد سے آپ اپنا ہر جائز مقصد پورا کر سکتے ہیں۔
تو وہ ناظرین وہ وظیفہ یہ ہے، اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، یا اللہ۔ آپ یہ وظیفہ کریں اور یہ جمعے والے دن آپ کریں۔ اس وظیفے کا کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ اس وظیفے کو اس طرح کرنا ہے کہ جمعے کے دن سب سے پہلے غسل کرنا ہے اور پھر جمعے سے پہلے کسی ایک جگہ تنہائی میں بیٹھنا ہے اور اللہ پاک کے اس نام کا کثرت سے ورد کرنا ہے، جتنا ہو سکے اتنا کثرت سے پڑھیں، پھر اللہ پاک سے اپنے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو اس میں برکت عطا کریں گے اور آپ کی ہر مشکل کو دور کریں گے۔ اور ناظرین یہ آپ کم از کم آدھا گھنٹہ اس وظیفے کو دیں۔ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی ہر مشکل، ہر جائز مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، چاہے وہ مقصد کوئی بھی ہو لیکن جائز مقصد کے لیے۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ یہ وظیفہ ضرور کریں گے اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ نیک کام کرنا بھی یہ نیک ہی کام ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اور اس میں وظیفہ کرتے ہیں تو یہ آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں اور راضی کرتے ہیں، اور جب اللہ کو آپ خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی قریب ہے اور وہ بندے کو بہت نوازتا ہے جب بندہ اس کے لیے کچھ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور وہ کسی بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ یہ وظیفہ ضرور کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جانے سے پہلے صرف ایک بات کہنا چاہوں گی، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو بھی ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ حافظ۔